الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے قیامت آنے کا حال اور اس کی نشانیاں۔ ایک دن تمام دنیا کے انسان، حیوان، جن، فرشتے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب فنا ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا۔ اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے آج ہم تھوڑی سی نشانیوں کا ذکر کریں گے۔ قیامت کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ خسف یعنی 3 جگہ آدمی زمین میں دھس جائیں گے۔ نمبر 1 مشرق، نمبر 2 مغرب اور نمبر 3 عرب۔ قیامت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اس میں علم دین اٹھ جائے گا، یعنی تمام تر علماء اکرام اٹھا لیے جائیں گے۔ قیامت کی تیسری نشانی جس میں جہالت کی کثرت ہوگی۔ چوتھی نشانی یہ ہوگی کہ شراب اور زنا کی زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ ہوگی جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں، یعنی کہ جفتی کرتے ہیں۔ پانچویں نشانی میں ذکر آتا ہے کہ مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور عورتوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ نمبر 6 مال کی بہت زیادتی ہوگی۔ قیامت کی 7ویں نشانی یہ ہے کہ عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی۔ عراق میں واقع ایک نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی اور وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ قیامت کی 8ویں نشانی یہ ہے مرد اپنی عورتوں کے کہنے میں ہوگا، ماں باپ کی نہ سنے گا، دوستوں کے میل جول میں رہے گا اور ماں باپ سے جدائی کرے گا۔ 9ویں نشانی یہ ہے کہ گانے بجانے کی کثرت ہوگی۔ نمبر 10 اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے اور ان کو برا کہیں گے۔ نمبر 11 بدکار اور نااہل لوگ سردار بن جائیں گے۔ قیامت کی 12ویں نشانی یہ ہے کہ ذلیل لوگ جن کے تن کو کپڑا نہ ملتا تھا وہ بڑے بڑے محلوں پر اترائیں گے۔ نمبر 13 مسجد میں لوگ چلائیں گے۔ نمبر 14 اسلام پر قائم رہنا اتنا مشکل اور اتنا کٹھن ہو جائے گا کہ آدمی قبرستان جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ قیامت کی 15ویں نشانی یہ ہے کہ وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی وقت بہت جلد گزر جائے گا۔ قیامت کی 16ویں نشانی یہ ہے کہ درندے جانور آدمیوں سے بات کریں گے، کوڑے کی نوک پہ جوتے کا تسمہ بولے گا اور جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا، بلکہ آدمی کی ران اسے خبر دے گی۔ قیامت کی 17ویں نشانی یہ ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کے تمام تر دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس وقت اور اس کے بعد اسلام لانا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگا۔ قیامت کی 18ویں نشانی یہ ہے کہ بڑے دجال کے علاوہ 30 دجال اور ہوں گے اور سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ ختم نبوت ہو چکی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم ذکر دجال کی صفات اور اس کے کرتب کے بارے میں کریں گے۔ دجال کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ماتھے پہ 3 حروف لکھے ہوں گے، کاف، فا اور را۔
یعنی کہ کافر، جس کو مسلمان پڑھے گا اور کافر کو دکھائی نہ دے گا، یہ بہت تیزی سے سیر کرے گا۔ 40 دن میں حرمین شریفین یعنی مکہ اور مدینہ کے علاوہ پورے روئے زمین پر گشت کرے گا، یعنی ساری زمین پر پھرے گا۔ اس 40 دن میں پہلا دن سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ اس کا فتنہ اتنا سخت ہوگا، ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ ہوگی، جس کا نام جنت اور دوزخ رکھے گا۔ جہاں جائے گا ان کو ساتھ لیے ہوگا۔ اس کی جنت دراصل آگ ہوگی اور جہنم آرام کی جگہ ہوگی۔ پھر یہ لوگوں سے کہے گا کہ ہم کو خدا مانو۔ جو اسے خدا کہے گا اسے اپنی جنت میں ڈال دے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنے جہنم میں پھینک دے گا۔ مردے جلائے گا، پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا وہ سبزے اگائے گی۔ ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے شعبدے یعنی کرتب دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے، اصلی میں حقیقت میں کچھ نہ ہوگا۔ اور اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ جب حرمین شریفین یعنی مکہ اور مدینہ میں جانا چاہے گا تو فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اب ہم ذکر کریں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں حسنی سید ہوں گے۔ قیامت کے قریب جب دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اسلام صرف حرمین شریفین کی حد تک رہ جائے گا، اولیاء اللہ اور ابدال سب وہیں ہجرت کر جائیں گے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے تو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے اور ان سے بیعت کرنے کی عرض کریں گے اور وہ انکار کر دیں گے۔ پھر غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا، یعنی یہ اللہ عز و جل کے خلیفہ مہدی ہیں، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ یہ سن کر تمام لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام آ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا۔ جب دجال ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر آسمان سے اتریں گے۔ یہ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کا حکم دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھائیں گے۔ دجال معلوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور آپ کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے۔ دجال وہاں سے بھاگے گا، آپ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ پر نیزہ ماریں گے، اس سے وہ واصل جہنم ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ جتنے یہودی عیسائی بچے ہوئے ہوں گے وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت تمام جہاں میں ایک دین اسلام ہوگا۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے۔ آپ علیہ السلام نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، 40 برس رہیں گے آپ، اور بعد وفات روضہ انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں دفن ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا۔
دراصل یہ ایک قوم ہے، یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ زمین میں فساد کرتے تھے، بہار کے موسم میں نکلتے تھے، ہری چیزیں سب کھا جاتے تھے، سوکھی چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے، آدمیوں کو کھا لیتے تھے، جنگلی جانوروں، سانپوں، بچھوؤں تک کو چٹ کر جاتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے آہینی دیوار کھینچ کر ان کا آنا روک دیا۔ جب دجال کو قتل کر کے اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو ملک شام میں واقع ایک پہاڑ کوہ طور پر لے جائیں گے، تب دیوار توڑ کر یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے اور زمین پر بڑا فساد مچائیں گے، لوٹ مار قتل و غارت کریں گے۔ پھر اللہ عز و جل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں ہلاک و برباد کر دے گا۔ دابۃ الارض کا نکلنا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دابۃ الارض کیا چیز ہے۔ یہ ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کہ کوہ صفا سے نکلے گا اور تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا، بہت اچھی صاف اور صحیح عربی بولے گا، یعنی فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی ان کی لاٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے یہ مسلمانوں کے ماتھے پر ایک چمکدار نشان لگائے گا اور انگوٹھی سے کافر کے ماتھے پر ایک کالا دھبا۔ اس وقت تمام مسلمان و کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے، یعنی کھلم کھلا پہچانے جائیں گے۔ یہ نشانی کبھی نہ بدلے گی۔ جو کافر ہوگا ہرگز ایمان نہ لائے گا اور جو مسلمان ہوگا وہ ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ قیامت کن لوگوں پر آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے کو 40 برس رہ جائیں گے، تب ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح نکل جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ انہی کافروں پر قیامت آئے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ چند نشانیاں بیان کی گئی ہیں آج کے اس بیان میں، اور ان میں سے بعض ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم اس بات کو سمجھیں کہ قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی۔ جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمان کی بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی بھی نہ ہوگا اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ اللہ عز و جل کہنے والا کوئی نہ ہوگا، سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہوں گے۔ یک اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پہلے اس کی آواز ہلکی ہوگی اور بعد میں دھیرے دھیرے بہت کڑی یعنی تیز ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوائے اللہ عز و جل کے کوئی نہ ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور کو پیدا کرے گا، دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام فرشتے، انسان، جن، حیوانات سب موجود ہو جائیں گے۔ لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے، ان کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور حشر کے میدان میں لایا جائے گا۔ یہاں حساب و اجر کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج نہایت تیزی پر سر سے بہت قریب ہوگا، گرمی کی سختی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، زبان سوکھ کر کانٹا ہو جائے گی، بعض کے منہ سے زبانیں باہر نکل آئیں گی، پسینہ بہت آئے گا، کسی کے ٹکنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے سینے تک، کسی کے سر تک، جس کا جیسا عمل ہوگا ویسے ہی تکلیف ہوگی۔ پھر پسینہ بھی نہایت ہی بدبودار ہوگا،
اسی حالت میں بہت دیر ہو جائے گی، 50,000 برس کا تو وہ دن ہوگا، اور اسی حالت میں آدھا گزر جائے گا۔ لوگ سفارشی تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے اور جلد فیصلہ ہو۔ سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور وہ فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا و مولا رحمت عالم سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کریں گے اور شفاعت کی درخواست لائیں گے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد علیہ السلام سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگو پاؤ گے، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ اب حساب کتاب شروع ہوگا۔ میزان عمل یعنی نیکی اور بدی تولنے کا ترازو میں اعمال تولے جائیں گے۔ اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کے اعضاء اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ زمین کے جس حصے پہ کوئی عمل کیا ہو وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ نہ کوئی یار ہوگا، نہ کوئی مددگار، نہ باپ کام آئے گا، نہ ہی بیٹا۔ اعمال پوچھے جا رہے ہوں گے، زندگی بھر کا سب کیا ہوا سامنے ہوگا۔ نہ گناہ سے انکار کر سکے گا، اور نہ ہی کہیں سے نیکیاں مل سکیں گی۔ اس بے کسی کے وقت میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے ماننے والوں کی شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے، آمین۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بہت سی صورتیں ہوں گی، جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہت سے لوگ بے حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے، بہت سے لوگ دوزخ کے لائق ہوں گے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے بچ جائیں گے۔ گناہ گار مسلمان دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ جنتیوں کی شفاعت کر کے ان کے درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء اکرام، صحابہ، علماء دین، اولیاء، شہداء، حفاظ، حجاج بھی شفاعت کریں گے۔ لوگ علماء اکرام کو اپنے تعلقات یاد دلائیں گے۔ اگر کسی نے عالم دین کو دنیا میں وضو کے لیے پانی لا کر دیا ہوگا تو وہ بھی یاد دلا کر شفاعت کے لیے کہے گا اور وہ اس کی شفاعت کریں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ دوزخیوں کے صف کے پاس سے ایک جنتی گزرے گا۔ اسے دیکھ کر ایک دوزخی بولے گا، اے صاحب کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ میں وہ ہوں جس نے آپ کو ایک بار پانی پلایا تھا۔ تو کوئی دوزخی کہے گا کہ میں وہ ہوں جس نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا۔ تو وہ جنتی اس کی شفاعت کر کے اسے دوزخ سے جنت میں داخل کروائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں نیک عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ قیامت کا دن جو 50,000 برس کا دن ہوگا، کسی کی مصیبتیں بے شمار اور ناقابل برداشت ہوں گی۔ یہ دن انبیاء اور اولیاء اور صالحین یعنی نیک لوگوں کے لیے اتنا ہی ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت لگا جتنا ایک وقت کی فرض نماز کا ادا کرنے میں لگتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے پلک جھپکتے ہی سارا دن طے ہو جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کو اس دن ملے گی وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، سبحان اللہ۔ یہاں تک تو حشر کے مختصر حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد آدمی کو ہمیشہ ہمیشہ کے گھر میں جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کے عیش اور آسائش کی کوئی انتہا نہ ہوگی، اس کو جنت کہتے ہیں۔
کسی کو تکلیف کے گھر میں جانا ہوگا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہ ہوگی، اسے جہنم اور دوزخ کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ جنت اور دوزخ حق ہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جنت اور دوزخ بن چکی ہے اور اب موجود ہے، یہ نہیں کہ قیامت کے دن بنائی جائے گی۔ قیامت، حشر، حساب، ثواب، عذاب، جنت، دوزخ سب کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں، لہٰذا آدمی ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے معنی کچھ اور کہے۔ مثلاً یہ کہے کہ ثواب کے معنی اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہونا، اور عذاب کے معنی اپنے برے اعمال کو دیکھ کر رنج کرنا، یا حشر فقط روحوں کا ہوگا بدن کا نہیں، تو ایسا آدمی حقیقت میں ان چیزوں کا منکر ہے اور وہ کافر ہے۔ قیامت بے شک ضرور قائم ہوگی اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حشر روحوں اور جسم دونوں کا ہوگا، جو کہے کہ صرف روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ بھی کافر ہے۔ دنیا میں جو روح جس بدن میں تھی، اس روح کا حشر اسی بدن میں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کوئی نیا بدن پیدا کر کے اس میں اس کی روح ڈال دی جائے۔ بدن کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد ادھر ادھر ہو گئے اور جانوروں کی خوراک ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ اس دن ان سب اجزاء کو جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ حساب حق ہے اور اعمال کا حساب ہوگا، حساب کا منکر کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے، ہمارے والدین اور پورے امت مسلمہ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف عطا فرمائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، بروز قیامت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دستک مبارک سے حوض کوثر کا جام عطا فرمائے، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، ہمیں قبر کی سختیوں سے محفوظ عطا فرمائے، ہمیں قیامت کے دن رسوا ہونے سے بچائے، ہمیں قیامت کی سختیوں سے محفوظ عطا فرمائے۔ ایمان پر دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔